اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اور سکون حاصل کرنے کے لیے دونوں کے اندر محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت دونوں کے درمیان نہیں ہوگی تو سکون نہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جملے میں یہ ارشاد فرمانے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا فرما دی ہے۔ نکاح کے لیے جب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی زوجیت میں نے فلاں بنت فلاں کو دیا، اور جب لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ دو جملے ہیں، یہ دو بول ہیں، اس کے اندر جادوئی اثر ہے۔ یہ لفظ بولتے ہی دونوں کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس کی مثال دوسری جگہ نہیں مل سکتی ہے۔ دوسری جگہ دوسرے معاملات میں اگر محبت ہوتی ہے تو اس محبت میں کمی ہوتے ہی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت یہ ایسی پیدا ہوتی ہے کہ آج سے لے کر مٹی میں جانے تک اور قیامت تک یہ محبت باقی رہتی ہے، اس کے اندر یہ پائیداری ہے۔ اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، بڑی اچھی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو میں اس کو بھی پہچان جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم یہ بات ایسے ہوئی، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم یہ بات ایسے ہوئی۔ اب بتلائیے کتنا باریک اور لطیف معاملہ ہے، رب ابراہیم اور رب محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بیوی ہونے کی حیثیت سے لطیف انداز میں، ایسے لطیف انداز میں کہ ذرا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر گرانی محسوس نہ ہو، یہ جملہ آپ نے تبدیل کر دیا رب ابراہیم اور رب محمد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ دیکھیے کہ آپ گویا ہر حالت کو یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا جائزے لے رہے ہیں کہ کب میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور کب میری بیوی مجھ سے خوش ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو بہت آسان کرنے کے لیے ہم ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک صاحب کا نکاح ہوا، اور چوتھاری کے بعد عورت آئی، گھر کے اندر کھانا سجایا گیا، بڑے آدمی تھے، ملازم کھانا لگاتا تھا، سب کی پلیٹ میں ڈالتا تھا، جو پہلے تو نہیں تھا لیکن اب یہ ہوٹلوں میں ایسا ہوتا ہے۔ جو ملازم تھا اس نے عورت کے پلیٹ کے اندر ایک سبزی رکھی جس کا نام ہے بھنڈی۔ اس عورت نے کہا کہ مجھ کو یہ سبزی پسند نہیں ہے، تم میری پلیٹ سے ہٹا دو۔ اس نے ہٹا لیا، یہ معمولی سی بات تھی، آئی اور ختم ہو گئی۔ 2 سال کے بعد اس عورت نے گھر کے دوسرے افراد سے پوچھا کہ اس گھر کے اندر بھنڈی کبھی نہیں آتی ہے، آخر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کا کوئی نقصان ہے اس گھر کے اندر؟ تو جو ایک ملازمہ تھی اس نے کہا کہ پہلے دن جب آپ کی پلیٹ کے اندر یہ سبزی رکھی گئی تھی تو آپ نے کہا کہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ اسی دن صاحب آئے اور گھر کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبزی اس گھر کے اندر نہیں آئے گی بھنڈی۔ اس دن سے 2 سال ہو گئے، اب تک وہ بھنڈی اس گھر کے اندر نہیں آئی۔ تو کہا کیوں؟ ان کو پسند نہیں ہے؟ تو کہا کہ ان کی سب سے پسندیدہ سبزی یہی تھی، سب سے فیوریٹ سبزی ان کی یہی تھی، لیکن چونکہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنی پسند کو قربان کر دیا آپ کی پسند کے اوپر، اور انہوں نے پورے گھر کے اندر یہ کرفیو نافذ کر دیا کہ یہ سبزی نہیں آئی۔ کہا کہ اچھا،
کہا کہ جاؤ آج یہ سبزی لے کر کے آؤ. سبزی آئی بھنڈی کی، اور پھر کھانے کا وقت جو آیا تو پلیٹ کے اندر وہ سبزی ڈالی گئی. جیسے وہ سبزی ڈالی گئی صاحب بالکل ناراض ہو گئے. کہا کہ جب میں نے منع کر دیا تھا کہ یہ سبزی نہیں آئے گی، سبزی کیوں آ گئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ تھوڑا سا ریلیکس لیجیے، یہ سبزی میں نے منگوائی ہے. مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی فیوریٹ سبزی یہی ہے، آپ کی پسندیدہ سبزی یہی ہے، اور آپ نے میری وجہ سے اس سبزی کو چھوڑ دیا ہے. تو میں نے آج سے طے کر لیا ہے کہ جو سبزی آپ کی فیوریٹ ہوگی وہی میری فیوریٹ ہوگی، جو آپ کو پسند ہے وہ میری پسند ہے، اسی لیے ہمیشہ یہ سبزی آئے گی. اس کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مرد کے جذبات کے اوپر اپنے جذبات کو قربان کر دے، اور مرد جو ہے وہ اپنے جذبات کو عورت کے لیے قربان کر دے. جب یہ قربانی کا جذبہ ہوگا تو بے پناہ محبت ہوگی، اور ایسی محبت ہوگی جو مثالی محبت ہوگی. اور آج لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہر نکاح میں مولانا لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ زوجین کے درمیان ایسی محبت پیدا فرما دے جو حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی. تو ظاہر ہے کہ ایسی محبت کی دعا تو کی جاتی ہے، لیکن ایسی محبت جو حاصل ہوتی ہے اس طریقے پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ محبت حاصل ہوگی. تو سکون حاصل کرنا یہ نکاح کا ایک مقصد ہے، اور نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کی جائے. نکاح کے ذریعے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. نکاح کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ ہوگا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوگا. نکاح کرنا آسان ہوگا، زنا مشکل ہو جائے گا. نکاح کو مشکل بنا دیا جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اور تیسرا مقصد ہے نکاح کا نسل انسانی کا فروغ. نسل انسانی کا فروغ. جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے اوپر فخر کروں. اور چوتھا مقصد کیا ہے؟ فقر کا دور ہونا. اگر کوئی غریب آدمی ہے اور نکاح کرتا ہے تو اس کی غریبی دور ہو جائے گی. نکاح کرنے سے غریبی دور ہوتی ہے، فقر ختم ہوتا ہے اور غنا آتا ہے. اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تم میں جس آدمی کا نکاح نہیں ہوا ہے، جن لوگوں کا اس کا نکاح کرا دو. اگر ان کو یہ خدشہ ہو کہ نکاح تو کر دیں گے لیکن لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے. عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم ایسا لڑکا تلاش کر رہے ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو. تو ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا جو لڑکا اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر کھڑا ہو. سب پیروں پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے پیر ہی سے چلتے ہیں، کوئی ہاتھ سے نہیں چلتا ہے. لیکن یہ اصطلاح ہے کہ اس کے پاس پیسے بہت ہو. پیروں پر کھڑا ہونے کا مطلب کہ پیسے بہت ہوں، اب پیسہ بنانے کی اس کے پاس مشین ہو. جس کے پاس مشین زیادہ ہوگی اس کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جس کے پاس مشین نہیں ہوگی اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ کہ اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو مالدار کر دے گا. اگر پیسہ ان کے پاس نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ ان کو عنایت کر دے گا. تو بہرحال یہ چار مقاصد ہیں نکاح کے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے نکاح کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیتوں کے صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.